السلام علیکم دوستو. ملک کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت دو بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں. ایک تو ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے 27ویں ترمیم. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا پاکستانی فوج کے موجودہ سربراہ جنرل عاصم منیر، بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے بطور فوج کے سربراہ، اور کیا ان کو ایکسٹینشن ملے گی اور اس ایکسٹینشن کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. ایک ایسا لگتا ہے کہ رسہ کشی سی جاری ہے. پی ٹی آئی جیسے نواز شریف سے اپیل کہ وہ آگے بڑھیں اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالیں، تو اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کریں کہ پی ٹی آئی نواز شریف کے کندھوں پر سوار ہو کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، جس نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے. فی الحال اب تک نواز شریف خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا انہیں اس بات پہ باور کرا لیا جائے گا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اب سول اتھارٹی کو دوبارہ قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں؟ کیا آصف علی زرداری صدر پاکستان اور نواز شریف عاصم منیر کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ہیں؟ کیا جی ایچ کیو اپنی مرضی منوانے کے لیے خود کو پوزیشن کر رہا ہے، یا 27ویں ترمیم، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر اسٹیبلشمنٹ کی بے چینی واقعی ملک کے طویل مدتی مفاد کے لیے ہے، یا پھر صرف مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ایک اسموک سکرین یعنی ایک پردہ سا قائم کر دیا گیا ہے؟ اب سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع. حکومتی ذرائع نے یہ کہا ہے کہ سروسز چیف کی 5 سالہ مدت ملازمت ایک طے شدہ معاملہ ہے، جس کے لیے کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں ہے. 4 نومبر 2024 میں جو قانون سازی ہوئی تھی، اس کے بعد سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال مقرر ہو چکی ہے، جس پر عمل درآمد جاری ہے. ایئر چیف ظہیر احمد سدھو اسی قانون کے تحت اپنی کمان کے 4تھے سال میں ہیں، جن کی تقرری 19 مارچ 2021 کو ہوئی تھی. اور وزارت قانون کے ایک ذریعے نے بھی ایک اخبار کے مطابق یہ کہا ہے کہ سروسز چیفز کی ملازمت سے متعلق نومبر 2024 میں ہونے والی ترمیم کے بعد یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ تینوں سروسز چیفز اپنی تعیناتی کے بعد 5 سال پورے کریں گے، اور ان کی عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ آرمی ایکٹ، ایئر ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ، جتنے بھی ان تینوں سروسز سے متعلق قوانین ہیں، ان میں ترمیم ایک پارلیمان کی مدد سے ترمیم کی گئی تھی. اور حکومت بھی اعلان کر چکی ہے کہ جو گزشتہ سال ہوا نومبر 2024 میں، اس کے بعد کوئی کسی نئے نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب ظاہر ہے آرمی ایکٹ، نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی وہ بظاہر تو پارلیمان کے ذریعے اس کی توثیق کی گئی، یعنی پاکستان نیوی آرڈیننس 1961 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ہونے والی جو ترامیم ہیں، ان کے مطابق نیول چیف، ایئر چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہوئی، اور ان کی مدت ملازمت، ان کی ریٹائرمنٹ یا عمر سروس کی حد کا اطلاق ایئر چیف، نیول چیف کی تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ان کی مدت ملازمت توسیع پر نہیں ہوگا. اب حکومتی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 2027 تک یعنی 5 برس ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نومبر 2024 میں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ 3 سال کا ہوا تھا، اور اب جو قوانین میں ترامیم ہوئیں گزشتہ سال، ان کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ایک اور نوٹیفیکیشن درکار ہے. یہ کئی قانون دانوں کا کہنا ہے کہ 3 سال پرانے نوٹیفیکیشن کو پورے ہو گئے ہیں، اور کیا 3 سال والا نوٹیفیکیشن 2027 تک چلایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں. لیکن دلچسپ معاملہ، ایک دلچسپ پہلو اس تمام بحث کا یہ ہے کہ کیا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی نیا قانون چاہیے، نئی ترمیم چاہیے، یا نیا نوٹیفیکیشن چاہیے؟ یعنی موجودہ نظام کو کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جب سٹیک ہولڈرز نے چاہا، جب بھی چاہا،
تو وہ قانون کو درست کرنے، اس میں ترمیم کرنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے میں ہر دفعہ کامیاب رہے، ہر دفعہ ان کو 2/3 اکثریت بھی حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو کیا واقعی پھر نوٹیفیکیشن چاہیے فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے نومبر 2025 کے بعد سے؟ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو حکومت اس کی تردید کرتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، مگر بعد میں آپ نے دیکھا کہ نہ صرف 2/3 اکثریت پوری کی گئی، فضل الرحمان کی منتیں کی گئی، بلاول زرداری نے اپنا بڑا بھرپور زور لگایا، ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، 2-2 3-3 بجے تک میٹنگز ہوئیں، اور اس میں بالآخر 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، اور اس نے عدالتی نظام کا سٹرکچر ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور وہ تمام اہداف حاصل کیے جس کے لیے یہ ترمیم لائی گئی تھی۔ تو اسی لیے اب سوال یہی ہے کہ فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے نوٹیفیکیشن لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دوسرا سوال اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف پس پردہ اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں؟ کیا وہ فوج کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے ہیں؟ اور حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ مرتضی سولنگی کو ایوان صدر میں دوبارہ تعینات کیا گیا، دوبارہ تو نہیں بلکہ ان کو تعینات کیا گیا بطور ترجمان۔ اب ایک سوال اس سے یہ اٹھتا ہے کہ ان کے تو کوئی اچھے تعلقات بھی نہیں تھے کچھ عرصہ پہلے تک آصف علی زرداری کے ساتھ، اگرچہ انہی کے ساتھ یہ آئے تھے پاکستان واپس، لیکن کیا انہیں بطور مخبر ایوان صدر میں لگایا گیا ہے؟ اور کیونکہ یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس جب بنتی ہیں، نگران حکومتیں، وہ ISI اور جنرل ہیڈ کوارٹر کی باقاعدہ منظوری سے بنتی ہیں، تو اس وقت مرتضی سولنگی صاحب اور بہت سارے جو وزیر تھے، ظاہر ہے ان کی کلیئرنس ہوئی تھی ISI اور GHQ سے، تبھی وہ بنے تھے، تو کیا اس کے بعد سے اب وہ ان کے لیے مخبر کا کام کریں گے ایوان صدر میں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا ان اسٹیبلشمنٹ کو شک ہو گیا کہ آصف علی زرداری کوئی اسکیمنگ کر رہے ہیں موجودہ فوج کے سربراہ کے خلاف۔ اب آتے ہیں 27ویں ترمیم کی طرف کہ جہاں 26ویں آئینی ترمیم نے حکومت کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا، وہیں اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم بہت اہم ہے، اور اس میں سب سے اہم معاملہ 18ویں ترمیم کی بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو ریورس کرنا ہے۔ ان سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بڑے شد و مت کے ساتھ 18ویں ترمیم میں کے کئی اقدامات کے حوالے سے ان میں ترمیم کی ضرورت پہ زور دیتے رہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ملاقات میں کہ قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے، اس میں وقت کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے وفاق کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مالیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اب خاص طور پر پیپلز پارٹی اس کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی ہے، وہ 18ویں ترمیم کے کسی بھی حصے کو چھونے کے خلاف ہے، کیونکہ اس کے بڑے رہنما 2010 سے اب تک 18ویں ترمیم کے تحت جو 7واں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا تھا، اس کی وجہ سے کھربوں روپے کے سالانہ ترقیاتی فنڈ سندھ جا چکے ہیں، اور اس میں سے بڑی مقدار جو ہے ان پیسوں کی وہ ظاہر ہے چند لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح یہ قومی وسائل لوٹے جاتے ہیں، کہ وہ قرضے بھی لے رہے ہیں یہاں سے، وہ قرضے جو کہ حکومت باہر سے لیتی ہے، لیکن وہ قرضے لیتے ہیں مالی احتساب کے بغیر، مالی ذمہ داری ان کی کوئی نہیں ہے، قرضے لے لیتے ہیں، خرچ کیسے کرنا ہے وہ کہتے ہیں آپ وفاق ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اور پیپلز پارٹی ایک طرف 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی ہے، دوسری طرف وہ بار بار یہ بھی کہتی ہے کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی ہے پاکستان اسٹیل مل کی، PIA کی، کیونکہ ان کے مطابق یہ بڑے بلیڈنگ مالی طور پہ خسارے میں چلنے والے ادارے تو ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجک اثاثے ہیں پاکستان کے۔ تو اب ایسے اسٹریٹجک اثاثوں کا کیا فائدہ جو کہ مسلسل خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ یہ حکومت جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ ان اداروں کو اپنے من پسند لوگوں کی
نوکریوں کے لیے استعمال کرتا ہے. بلکہ اسٹیل مل تو 2015 سے بند پڑی ہے اور حال ہی میں اس کو 2.5-3 ارب روپے کا ایک نیا قرضہ بھی دیا گیا. بند مل 10 سال سے بند ہے, اس کا گیس کا بل بھی جا رہا ہے, اس کے کئی ہزار ملازمین ان کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں, تو اس کے لیے 2.5 ارب روپے کا نیا قرضہ بھی دیا گیا ہے. معلوم نہیں وہ قرضہ کیسے واپس ہوگا. تو اب ایک تو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس میں 57% جو صوبوں کو چلا جاتا ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں تبدیلی چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کی مالی ذمہ داری میں بھی اضافہ درکار ہے کیا, تاکہ جب وہ قرضے کی رقوم جاتی ہیں صوبوں میں تو اس کو پھر احتساب کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ خرچ کر سکیں. اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی آپ کو معلوم ہے کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں بندر بانٹ کے لیے. معلوم نہیں کہ اس میں مستحق کتنے لوگوں کے پاس یہ پیسہ پہنچتا ہے. ملک میں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو کہ 27ویں ترمیم کے حق میں اور 18ویں ترمیم کے کچھ حصوں کو ریورس کرنے کے حامی, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں واٹر ایمرجنسی ہے, یعنی پانی کے ذخائر بڑے محدود ہو گئے ہیں اس وقت. ایک اور دلچسپ جو بات اس میں کہا جا رہا ہے, یعنی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ملک میں نئی فیڈرل ٹیریٹریز قائم کرنے کی ضرورت ہے. بھئی فیڈرل ٹیریٹریز قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس خود مختار صوبے موجود ہیں, وہاں کی پارلیمانیں موجود ہیں. دراصل اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا کسی حد تک بلوچستان میں اور زیادہ تر خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ جو منرل یعنی معدنیات کی ایکسپلوریشن کے لیے ان کو کوئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو شاید اس کا حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں حکومت کو نظر آئے گا کہ یہ علاقہ وفاقی مفاد میں ہے تو اس علاقے کو آپ وفاقی ٹیریٹری آپ ڈکلیئر کر دیں, اس پہ پھر صوبے کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا. بالکل ایسی جیسے نیشنل ہائی وے جیسے موٹر وے ہے, یہ بھی وفاق کی ملکیت ہے, یہاں پہ صوبوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام بھی ناگزیر ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ 32 ڈویژن کو آپ صوبوں میں تبدیل کر دیں, کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 12 صوبے بننے چاہیے تاکہ اختیارات جو ہیں وہ ان صوبوں کو منتقل ہوں اور حکومت کاری بہتر ہو سکے. اور یہ کہ ملک میں تبدیلیاں ناگزیر ہو چکی ہیں. 27ویں ترمیم میں نئے انتظامی یونٹس بنانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے, لیکن تمام تر برائیوں کے جو کہ ان کو نظر آ رہی ہیں 18ویں ترمیم میں, اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نئے صوبے بننے سے ہم پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا فیڈرل ٹیریٹری قرار دینے سے یعنی خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے آپ نے کچھ حصے لے کے اس کو وفاقی ٹیریٹری قرار دے دیا, اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ 1 سال پہلے شہباز شریف نے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں زبردست سرمایہ کاری کرنے کے لیے $10 ارب مختص کر دیے ہیں. اس $10 ارب میں سے $1 بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. کیوں نہیں آیا ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے, ساکھ کا مسئلہ ہے, گورننس کے طریقہ کار کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا جب تک یہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا, آپ کا حکومت کاری کا جو طریقہ کار ہے, جہاں پہ یہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والے لوگ قومی وسائل کو, صوبائی وسائل کو اور ان عہدوں کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس وقت تک یہ ملک کا نظام حکومت کاری ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہماری درخواست یہ ہے ان تمام لوگوں سے جو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, 18ویں ترمیم کے کچھ حصوں کی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک بہتر انداز سے چلایا جا سکے, تو اس کو پھر آپ چلا دیں, یہ تبدیلیاں لے آئیں, زبردستی کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کریں. جو 19ویں صدی کے ضابطے قوانین ہیں ان کو بھی تبدیل کریں. محض کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کے وقتی مفاد کے لیے اس قسم کے شوشے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ طویل المعاد نقطہ نظر سے ملک کے 25 کروڑ عوام کے مفاد میں وہ کام کریں, اس راہ پہ چلیں جس راہ پہ چلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, پاکستان سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں. یہ وقتاً فوقتاً
چائے کی پیالی میں طوفان لا کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوششوں کا سلسلہ ابھی ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.